وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فرقان سبق نمبر 1683 آیت نمبر 55 حصہ دوم. آج کا موضوع کیا ہماری روش کافرانہ ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو تم کافروں کا کہا نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شد و مد سے لڑو. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، ایک کا پانی شیریں ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری چھاتی جلانے والا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور مضبوط اوٹ بنا دی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا، پھر اس کو صاحب نسب اور صاحب قرابت دامادی بنایا، اور تمہارا پروردگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے. سامعین اکرام، سورہ فرقان آیت نمبر 55. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ. اور وہ اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور کافر اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. بہت اہم آیت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آیات کے یعنی خلاف زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ آیت ہم پر فٹ آتی ہے. یہ بات میں آپ سے کہنے کی کوشش کر رہا ہوں
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی ہم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے، ہم غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہی بات گزشتہ سبق میں بھی زیر بحث تھی، اور یہ بات ذرا آپ تسلیم کر لیں، جس کی بات آپ مان رہے ہیں وہ آپ کا معبود ہے۔ دیکھیں ایک اور طریقے سے میں یہ بات کرتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقولہ ہے کہ معبودوں کا مقصودوں کا، جو تمہارا مقصود ہے وہی تمہارا معبود ہوگا یا ہے، مقصودوں کا معبودوں کا، جو تمہارا مقصود ہے وہی۔ اب اللہ اگر مقصود ہے تو اب لازماً آپ اللہ کی بات ماننے پر مجبور ہوں گے۔ دیکھیں یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا ذہن کی سلیٹ کو صاف کر کے میری باتوں پر ذرا اگر غور کریں تھوڑی دیر کے لیے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں، جہاں جو آپ کی منزل ہے اس راستے پر آپ چلنے کی کوشش کریں گے، جہاں پر آپ کا کام ہے، یعنی دنیا میں آ جائیں نا، تھوڑا سا باطن ظاہر میں آ جائیں۔ میرا کام ہے مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہے جو بھی ہے، اس کی دکان کے پاس سودا کم ہو رہا ہے اور وہ سودا ملتا ہے پنڈی میں، اور وہ بڑا یعنی اس کی دکان بڑی گاہکوں سے پر رہتی ہے، سودے ختم ہو گئے ہیں، اور اس نے جانا ہے وہاں، ٹیلی فون پہ ہو نہیں سکتا، وہ پہلے وہاں مال کو چیک کرے گا، پھر آرڈر دے گا، پھر آرڈر آئے گا، تو اس نے جانا ہے، مشکل سے وہ ٹائم نکالتا ہے کہ بھئی میں نے پنڈی کا وہ پروگرام بنا لیتا ہے، راول پنڈی کا۔ اب مثال کے طور پہ لاری اڈے جاتا ہے، وہ لاری اڈے جاتا ہے تو وہاں پر مختلف منازل کی طرف گاڑیاں جا رہی ہیں، کوئی پشاور جا رہی ہے، کوئی گاڑی فرض کرے مردان سے وہ سفر کا آغاز کرتا ہے، ایک گاڑی جا رہی ہے منگورا سوات، ایک گاڑی جا رہی ہے ثوابی، ایک یعنی تخبائی جا رہی ہے۔ بات آسان ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کون سی گاڑی میں وہ بیٹھنا پسند کرے گا؟ باقی ہر ایک گاڑی جو ہے، یعنی باقی جو منازل کی گاڑیاں ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم تمہیں، مثال کے طور پہ سوات والے کہتے ہیں ہم تمہیں فری میں لے جائیں گے سوات، اور ساتھ میں 500 روپے بھی دیں گے فری میں، اور کھانا پینا جو بھی راستے کا ہے، اور ساتھ 500 روپے بھی دیں گے۔ پنڈی والی گاڑی جو ہے وہ کہتی ہے ہم آپ کو 2000 روپے میں لے جائیں گے، نہ کھانا نہ پینا، اور باقی ساری جو ہیں وہ فری لے جا رہی ہیں، آفر کر رہی ہیں کہ بھئی فری اور ساتھ 500 روپے۔ آپ مجھے بتائیں یہ جو طالب ہے پنڈی جانے کا، یہ کون سی گاڑی میں بیٹھے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کو وہ جو پیسے دینے ہیں وہ بھی آسان لگیں گے، اور اپنی منزل کی گاڑی میں بیٹھے گا۔ دیکھیں ہمارا مقصود اللہ نہیں ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری ہے اس میں سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، جو سواری ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے، مثل امتی کمثل سفینۃ نوح، میری امت کی مثال جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں بیٹھ گیا وہ نجات پا جائے گا، جو اس سے نیچے رہا وہ تباہ ہو جائے گا۔ کشتی نوح تھی نا، طوفان نوح، اللہ نے فیصلہ کیا تو کشتی بنانے کا، کہ بھئی پیغمبر کو کہا کہ بھئی تم اپنے متبعین کو سب اس میں بٹھا لو جو ایمان لائیں تم پہ، باقی لوگ جو ہے، تو ایک وہ بیٹا تھا آپ کو معلوم ہوگا، وہ ان کے ساتھ ہم خیال نہیں تھا تو وہ نہیں بیٹھا، غرق ہو گیا۔ یہ بات ہے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ہے، ہم لوگ امت دعوت ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ بعض لوگ تو میں جب یہ بات کہتا ہوں وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہوتا ہے امت دعوت اور امت اجابت؟ یہ بھی دیکھیں ہمیں تو دین پر غور نہیں کرتے نا۔ یہ ساری دنیا کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، لیکن یہ امت دعوت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی ہے اللہ کی طرف،
جو لوگ دعوت رسول قبول کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، وہ حضور کے امتی بن جاتے ہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کشتی ہے، جو دین کی کشتی ہے، جو امت کی اس میں بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ تو نجات پا گئے۔ ہم لوگ، ہماری مسئلہ یہ ہے ہمارے ساتھ کہ حضور کی دعوت کو نہ تو ہم نے سمجھا ہے، پھر ہم نے منزل، ہم تو دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ، اور یعنی زور لگا کے حیا حیا، زور لگا کے حیا، پیسے چاہیے، پیسے چاہیے، اقتدار چاہیے، کرسی چاہیے، گریڈ چاہیے، یہ چاہیے، مکان چاہیے، گاڑی چاہیے۔ ضروریات کو ہم نے مقصد زندگی بنا کر اسی کی طرف سارا زور لگا دیا ہے۔ 10-15 سال اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو آپ تعلیم کے لیے جھونک دیتے ہیں، اللہ کی یاد کے بغیر۔ تعلیم جو ہے وہ، میں اس کی نفی نہیں کر رہا کہ آپ نہ دیں تعلیم، اللہ سے غافل رہ کر آپ خود بھی اللہ سے غافل ہیں نمبر 1، اور اپنی اولاد کو بھی آپ دنیا کا ٹٹو بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ عبادت اور کیا ہے؟ مقصودوں کا، معبودوں کا۔ دین کی گاڑی میں ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کامل دین ہماری سمجھ میں نہیں آتا، مکمل اطاعت ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تقوی والی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ چیزیں ہماری، تزکیہ نفس ہماری سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ مسائل بحث بھی نہیں ہوتے۔ یوٹیوب پہ جتنے بھی آپ کے اسکالرز ہیں، کبھی آپ نے سنا ہے خالص رب کی بندگی، کامل دین، مکمل دین میں داخل ہو جائیں، کامل اطاعت رسول کی، اور اپنا تزکیہ نفس کروا لیں اللہ کے نبی سے؟ یہ کبھی آپ نے کوئی سنا ہے؟ عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ دین میں تو آپ تفرقہ بازی کا شکار ہو گئے ہیں، ہر شخص تقریباً اپنی لن ترانیاں بیان کر رہا ہے، اپنی طرف فرقوں میں، اور ایک خاص اس نے اپنا ایک گروہ بنا لیا ہے، اور اسی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے کہ اگر ہوں تو میں ہوں اور میرا فرقہ ہے، اس میں آ جاؤ، نجات پا جاؤ گے۔ وہ تو آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے ہم فرقہ واریت کا شکار ہو گئے ہیں، اور بس چند ایک مسائل ہیں، اسی پر بحث ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں، ہم پہ بڑی ذمہ داری ہے اس وقت۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو تسلیم کرنے کے لیے اعلاء کلمت الحق یا اللہ کے دین کو قائم کرنا، یہ کون کرے گا؟ وَأَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، دین کو قائم کرو اور تفرقے میں مت پڑو۔ ہم تو تفرقوں کا شکار ہو گئے، ہر فرقہ دوسرے کو باطل، مشرک، کافر قرار دیتا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور گتھم گتھا ہیں۔ اکثر جو دین والے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے ہیں، بھئی وہ غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں، وہ ایک کہتا ہے یہ غلط ہے ہم ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ لیں ایسے کلپ، میں بریلوی سے اہل حدیث کیوں بنا، میں اہل حدیث سے بریلوی کیوں بنا، میں دیوبندی سے بریلوی میں کیوں آیا، یہ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کلپ موجود ہیں، اور وہ بس دشنام ترازی ہے ایک دوسرے کے خلاف۔ وہ ایسے تھے اس لیے میں اس لیے آ گیا، وہ ایسے تھے میں اس لیے اس میں آ گیا۔ اور تو دین کو تو آپ نے بس تفرقہ بازی کا نام جو ہے بس دین بنا لیا ہے اسلام کو، اور باقاعدہ یہ ایک فرقہ واریت ہے، ایک خاص مسلک، ایک خاص دین کی ایک خاص تشریح وہ ایک فرقہ کرے گا، چاہے وہ جو بھی ہو، یعنی وہ فرقہ جو تشریح کر رہا ہے وہ بس اپنی تشریحات کر رہا ہے۔ دیکھیں ہمارا بنیاد میں اللہ کی بندگی میں تو کسی کا اختلاف ہے نہیں، اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن پھر ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، جیسے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف تب کیا جب ان کے پاس علم آ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ فرقے نہیں تھے اسلام کے، یہ شیعت ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلویت ہے، اور یہ اہل حدیث ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ لیکن جب حضور تشریف لائے
قرآن اور حدیث مکمل انہوں نے ہمارے سامنے پیش کر دیا، پھر قواریت کا شکار ہو گئے ہم، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ باقی تو آپ کو معلوم ہے، لیکن دیکھیں میرا یہ موضوع نہیں ہے، میرا موضوع جو ہے وہ یعبدون من دون اللہ، انہوں نے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کے غیر کی بندگی کو اپنا لیا ہے، غیر کے سامنے سر جھکا دیا ہے، غیر کی بات مان رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، وہ خواہشات نفس ہیں سب سے پہلے آپ کی۔ ہر شخص دین کی اپنی تشریح کر رہا ہے، میں علماء کی بات نہیں کر رہا، عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ایک ریڑھی والا ہے، اس کی نظر میں بس وہی تشریح ہے جو وہ سمجھتا ہے۔ ایک وزیر اعظم ہے، اس نے اپنا ایک نظریہ گھڑا ہوا ہے، یعنی ایک سمجھا ہوا ہے، جو اس نے سمجھ لیا بس اسی کو دین کہتا ہے۔ اور اس کے پاس کوئی علم کی بنیاد تو نہیں ہے۔ عوام کل انعام، عوام کی مثال تو جانوروں کی طرح ہے۔ ہم تو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، بس ایک خیال بنا لیتے ہیں، اور اس میں بعض لوگ ہمیں قرآنی آیات پیش کر کے اپنے مرضے کا ایک دین گھڑ لیتے ہیں۔ اب جیسے کہ میں آپ کو وہ اسی ترجمے کی بات بتا رہا ہوں کہ مترجم نے یہ لکھا ہے کہ یہ کافر جو ہیں اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اس نے کافر اور بتوں کی تشریح تو نہیں کی ہے، ہم نے ایک مطلب لے لیا ہے کہ کافر کا مطلب تو وہی ہے جو مسلمان نہیں ہیں، وہ لوگ کافر ہیں، اور بتوں کا مطلب وہ بت ہیں جو مندروں میں رکھے ہوئے ہیں اور ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ مطلب یہ نہیں، دیکھیں آپ نے بت لکھ دیا اور بت کی تشریح نہیں لکھی، اور یہ بت کی تشریح آپ کو ملے گی بھی نہیں، جو میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بت وہ ہے جس کی آپ بات مان لیں۔ ابھی ہم نے یہ قرآن شریف کا مضمون پڑھا ہے، آیت نمبر 43 میں ہم نے پڑھا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنا معبود الہ اپنی خواہشات نفس کو بنا لیا ہے۔ دیکھیں قرآن کے ذریعے قرآن کو سمجھا کریں، میرا مشورہ یہ ہے، اور قرآن کو کسی صاحب قرآن سے سنیں، اس سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ باقی تو گرامر کے یہ اصول اور لفظی ترجمہ اور لغوی مطلب اور اس میں یہ رہ جاتا ہے۔ یہ تو نور ہے، جس کے سینے میں نور نہیں ہے، جس کا دل عرش الہی نہیں ہے، وہ قرآن کی اپنی آپ کو تشریح کرے گا، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نور آپ کے سینے میں اتار دے۔ بہرحال وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ دیکھیں اس میں یہ جو پورا ایک جملہ ہے، یہ نفع اور نقصان، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نفع نقصان تم میرے پاس ہے، تم نے غیر کی کیوں پوجا شروع کر دی؟ غیر کے ساتھ، غیر میں تو کچھ طاقت ہی نہیں ہے، وہ نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جو مطلب میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں نا، تو اس کو ذرا آپ سمجھیں۔ اکثر تو دیکھیں میں عام طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، گھر میں بیٹھی ہوئی خاتون خانہ ہے، اب اس کی مرضی اس کی خدا ہے، وہ اپنی مرضی سے خاوند کے ساتھ سلوک کرے گی، خاوند سے تھوڑی سی بھی غلط حرکت ہو گئی، غلط سٹائل سے وہ ہل گیا ہے، غلط ایسا، تو بس وہ خاتون خانہ کہے گی تم نے تو بس تم میری مرضی کے خلاف ہلے، اب میں تم سے نہیں بولتی۔ اب اس کا مطلب دیکھیں، یہ میں خاتون خانہ اور اس کا جو میاں ہے، میں ایک رویہ بتا رہا ہوں کہ اخلاق ہم نے اپنی مرضی سے بنائے ہوئے ہیں، جو ہماری مرضی ہوگی ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، اور یہ تو مشہور جملہ ہے آپ کا، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل۔ بعض اوقات یہ آپ جسے سیلیبریٹی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری یہ پرائیویٹ لائف ہے، اس میں آپ دخل نہ دیں، اخبار نویسوں کو کہتے ہیں
صحافیوں کو، یہ پرائیویٹ لائف ہے ہماری، اور یہ تو عام ہے، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، ہم سب کا اپنا ایک اسٹائل ہے، ہم خود اپنے خدا بنے ہوئے ہیں۔ یہ میں واضح طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا سمجھیں اسے۔ ہمارا خواہشات نفس جو ہیں وہ اصل معبود ہیں، یہ تو قرآن کی آیت ہے، سورہ فرقان آیت نمبر 43، ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا۔ یہ کون ہے؟ دیکھیں یہ آیت کے مخاطب کون ہے، یہ خواہشات نفس کی پیروی کون کر رہا ہے، یہ خواہشات نفس کو اپنا معبود کس نے بنا لیا؟ مجھے بھی تو ذرا سمجھائیں نا آپ کہ بھئی یہ نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو یہ غلط ہے، خواہشات نفس ایسی ایسی، مجھے تو سمجھائیں ذرا، قرآن کے ذریعے آپ سمجھائیں، اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کے ذریعے۔ اللہ، کیونکہ میں تو آپ سے وجاہدہم بھی جہادن کبیرہ، قرآن کے ذریعے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اچھا، اس میں جو دوسرا وہ ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے وہ اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ ظہیر مطلب ظہیر کا مطلب آپ سمجھ لیں مددگار، اعلیٰ رب بھی، رب کے خلاف، یعنی رب کے حکم کے خلاف شیطان کا مددگار۔ اس میں شیطان کے لفظ تو نہیں ہے، لیکن اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ دیکھیں شیطان کی ساری کوشش اور ارادہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت نہ کرے، اور اس نے جو چیلنج دیا تھا لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ اب شیطان، دیکھیں یہ بات مشکل نہیں ہے تھوڑا سا، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اب شیطان کا کام کیا ہے کہ انسان کو رب کے پاس نہ چھوڑے اور انسان رب کی بندگی نہ کرے۔ اگر آپ رب کی بندگی کر رہے ہیں تو آپ شیطان کی مدد نہیں کر رہے، اور اگر آپ رب کی بندگی نہیں کر رہے اور اس کی بجائے آپ خواہشات نفس کے پیروکار ہیں، اس کے پجاری ہیں، اب آپ نے شیطان کی مدد، اب آپ شیطان کے مددگار ہیں۔ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، زیادہ اس میں کوئی تفصیل کی خاص ضرورت نہیں ہے، تشریحات کی۔ اگر آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا ہے اور آپ زندگی اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ رب کی مدد نہیں کر رہے، رب کے دین کی مدد نہیں کر رہے۔ رب نے تو یہ دنیا اس لیے بنائی تھی کہ آپ رب کو منزل بنا کے رب کے راستے پر چلیں، کیونکہ ان ربی علی صراط مستقیم، رب تو سیدھے راستے پر ہے۔ اگر آپ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی منزل رب نہیں ہے، اور اگر رب آپ کی منزل نہیں ہے تو آپ رب تک پہنچ نہیں سکتے، تو اب آپ شیطان کے مددگار بن گئے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ، کافر کا مطلب کیا ہے؟ حق سے انکار کرنے والا۔ اب جو بھی آپ اسے کہہ لیں، ہو سکتا ہے یہ شخص بڑا خوبصورت ہو اور بڑا بظاہر اس کے اخلاق اچھے ہوں، جی ہاں، یس سر ہاں، لیکن یہ کافر ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جاپانی جو ہے ان کا کوئی دین نہیں ہے، لیکن بڑے اخلاق، بڑے جھکاؤ، اور آپ دیکھ لیں ملیں گے تو جھکیں، واپس جھک کے، کوئی بھی یہ سارا جھکنا جو ہے نا تو میرا تو اتفاق نہیں ہوا، دیکھا ہے، سنا ہے ایسے نا، تو ایسا نہیں۔ کافر کا مطلب، اگر دیکھیں کافر کون ہے؟ جو اللہ کے دین کو اپنانے کے لیے تیار نہ ہو، یہ کافر ہے۔ جو رسول کی اور اللہ کی اطاعت کے لیے تیار نہ ہو، یہ کافر ہے۔
جو قرآن کو کتاب ہدایت نہ مانے وہ کافر ہے، جو اللہ کی بجائے دنیا کو منزل بنا لے یہ کافر ہے، جو آخرت کی بجائے دنیا کو ترجیح دے دے وہ کافر ہے، اور قرآن کے حساب سے دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرے وہ کافر ہے۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، تباہی ہے کافروں کے لیے ان عذاب شدید کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ، لفظی، کوئی تشریح نہیں۔ کافر کی علامت اور اللہ تعالیٰ نشانی بیان کر رہا ہے، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ میں نہیں کرتا ترجمہ، آپ ترجمہ دیکھ لیں، کسی سے بھی کروا لیں ترجمہ۔ کافر کی علامت ہے، اور یہ علامت بدرجہ اتم ہم میں موجود ہے پورے طریقے سے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ، اچھا تو دیکھیں کافر، میں کافر کی بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنے آپ کو کافر نہیں نہ کہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، دنیا کا زہر دنیا نے ہمیں ڈس لیا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ نہیں دنیا، دیکھیں ہم دنیا کے پجاری ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں۔ آج کا مسلمان یہ اللہ کی مرضی اور آخرت کی کامیابی کا طلبگار نہیں ہے، یہ آپ کا خواب و خیال ہے۔ قرآن کو اگر آپ نے قبول کر لیا ہے پھر تو آپ ایمان والے ہیں، اور اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے پھر تو آپ کافر ہیں عملی طور پہ۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہا آپ پہ میں کافر کا نام نہیں لگا رہا، لیکن اعمال جو ہیں وہ تو آپ کے کافروں کے ہیں جو کہ قرآن نے بیان کی ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ۔ اللہ، تو ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے سامعین کرام۔ قرآن کے جو اس کی جو ڈراوا ہے وہ سارے اعمال ہم میں موجود ہیں۔ دیکھیں ایک عام بات ہے کہ ہم متقی نہیں ہیں، تو اس سے آپ فیصلہ کر لیں۔ متقی کا مطلب احتیاط کرنے والا۔ ہماری باتیں احتیاط والی نہیں ہیں، ہماری مجلسیں بے احتیاطی سے پر ہے۔ آپ دیکھ لیں عام طور پہ، اس دن میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا تو جاننے والا تھا، تو خیر وہ علاج وغیرہ جو بھی ہوا، تو اس کے بعد وہ پڑوسی میں ایک پڑوسی تھا، اس کے سامنے دکان تھی تو وہ بند تھی، شیشے لگے ہوئے تھے۔ میں شیشوں میں جھک کے دیکھا، وہ اس کو میں جانتا تھا، یعنی جس دکان میں نے جھانکا میں اسے جانتا تھا۔ تو اتنے میں وہ ڈاکٹر بھی مجھے دیکھ رہا تھا کہ یہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر میں واپس اس کے پاس آیا، آمنے سامنے دکانیں تھیں، تو وہ اس کی برائیاں بیان کرنے لگا ڈاکٹر، یہ تو اپنی دکان میں نہیں بیٹھتا، اور یہ تو میں نے بہت مرتبہ اس کو سمجھایا، اور یہ تو اس کو بڑا خراب عادت ہے۔ اب یہ ایک بات اس نے کہہ دی تو میں نے کہا بھیا تم تو غیبت میں لگے ہوئے ہو، وہ ہے نہیں، تم اس کے پیچھے اچھا یہ غیبت ہے؟ میں نے کہا غیبت ہے، میں نے نہ تم سے پوچھا ہے اور نہ تم اس کی کوئی خوبی بیان کر رہے ہو، اس کی خرابیاں بیان کر رہے ہو۔ تو ویسے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ہم دیکھیں جو ساری زندگی ہے وہ اللہ کی اطاعت اور تقوی کی میں بات کر رہا تھا، ہم متقی نہ ہیں نہ بننا چاہتے ہیں، اور یہ عام بات ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی رضا کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم اللہ کی رضا کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس بات پہ ذرا آپ غور کریں، اپنے اوپر رحم کریں، اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور وہ ان بتوں کے سوا یعبدون عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کی جو نہ ان کو نفع دے سکتی ہیں نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر جو ہے اپنے رب کی نافرمانی پر ہمیشہ شیطان کا مددگار ہوتا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ اور یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان، اور کافر اپنے پروردگار کی مخالفت میں بڑا زور مارتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔